تو بہرحال ہم لوگوں کے اندر یہ جو کنفلکٹ ہے یہ تو انتہائی ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنفلکٹ جو ہے یہ اگر بہتر انداز سے ڈیل کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے. کنفلکٹ کے اندر نا یہ بات یاد رکھیے گا، اختلاف کے اندر، لڑائی کے اندر ایک دم سے ختم نہیں ہوتا. یہ کنفلکٹ کبھی کبھار پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ترقی ہو سکے. ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں لڑیں گے، ایسے نہیں. ٹائم ٹیبل یوں بنایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں ہم کنفلکٹ کریں گے. مثال کے طور پہ پرسوں ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے ہم نے کس طرف جانا ہے. وہ کہے گا اس طرف چلے، میں کہوں گا نہیں اس طرف چلے. اب یہ باقاعدہ طے ہو رہا ہے. اس کی سب سے بہترین مثال سپورٹس ہے اینڈ لا. دیکھیں سپورٹس کے اندر کیا ہوتا ہے، کھیل میں ایک امپائر ہوتا ہے، وہ گھنٹی بجاتا ہے تو کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. ٹائم لگا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا راؤنڈ ہے، 20 منٹ کا راؤنڈ ہے. رولز ہوتے ہیں، کوئی ان رولز کے خلاف نہیں چل سکتا، سب اس کے مطابق کرتے ہیں. گیم سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ گیم ختم ہوتی ہے. کوئی بندہ بھی اس کنفلکٹ میں، اس اختلاف میں، ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، دو ملکوں سے قابل ترین اس فن کے لوگ آئے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ نہیں مار رہا، کوئی ایسے کام نہیں کر رہا. جو کچھ ہو رہا ہے ایک رول کے تحت ہو رہا ہے اور اس رول کے مطابق وہ کنفلکٹ اینڈ ہوتا ہے اور اب ایک رزلٹ آتا ہے. یہ ایک بہترین کنفلکٹ کی مثال ہے. کلین سٹارٹ، ویل مینجڈ مڈل اینڈ کلین اینڈنگ. سمجھ رہے ہیں؟ کنفلکٹ کے 3 حصے کون سے ہو گئے؟ کلین سٹارٹ، اچھے انداز سے اس کو شروع کیا جائے. ویل مینجڈ مڈل، اس کا درمیانی حصہ بہترین مینج کریں. اینڈ کلین اینڈنگ، اور پھر اینڈنگ بھی بڑی ضروری ہے، چھوڑ نہیں دینا اس کو. اینڈ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کلین اینڈنگ کے اندر اگر آپ ڈریگ آن کرتے چلے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے اندر کنفلکٹ کو بڑھا رہے ہیں، آپ میڈیٹر ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کو پتا ہے لوگوں کو میں ڈیوائڈ کروں گا تو میرا رول باقی رہے گا، میں اپنی ماتحت قوم کو لڑاتا رہوں گا تو میں سردار رہوں گا، اگر یہ ایک ہو گئے تو میں پھنس جاؤں گا. تو یہ سوچ لیڈر والی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اینڈنگ کے لیے آپ کو جانا تو پڑے گا. کچھ لوگ بڑا تیز سوچتے ہیں، دے تھنک ویری فاسٹ. یہ قدرتی ایبلٹی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ سائنسدانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں میں قدرتی ایبلٹیز ہوتی ہیں. دے آر ٹیلنٹڈ، دے آر نیچرلی ٹیلنٹڈ. The bark-like cerebral cortex is more thick and there are more wrinkles on it. And their amygdala is also so much bulged. یہ جو سیریبرل کارٹیکس ہے جہاں پر ہماری سوچیں پروسیس ہوتی ہیں، پروسیسنگ یونٹ ہے ہمارے دماغ کا، یہ ان کا ذرا موٹا ہوتا ہے اور اس پہ دھاریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور نیورل کنیکشن جو ہوتے ہیں یہاں سے لے کے پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی فاسٹ ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں سڑکیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، فلو آف تھاٹس زیادہ ہوتا ہے. اٹ از دیئر، نیچرل ٹیلنٹ ہے. اب ایک بندہ وہ بڑا تیز سوچتا ہے، ایک ذرا سلو سوچتا ہے. اگر آپ ان دونوں کو بٹھا دیں گے ڈیسیژن میکنگ کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، لڑائی تو ہوگی. پھر وہ سوچ کے کہاں پہنچ جائے گا، وہ پیچھے ہی بیٹھا ہوگا. تو ان دونوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کون کرے گا؟ لیڈر. اور اچھی طرح سے وہ اس کو اینڈنگ کرے گا. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات جو کنفلکٹ کے لیے ہمیں سیکھنے کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کنفلکٹ میں اور اختلاف میں بیٹھیں تو آپ تھرمو میٹر نہ بنے بلکہ تھرموسٹیٹ بنے. تھرمو میٹر میں اور تھرموسٹیٹ میں فرق کیا ہے؟ تھرمو میٹر جو ہوتا ہے نا اس کا پارا کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. گرم ہو گیا تو چڑھ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو گیا تو بیٹھ جاتا ہے. جبکہ تھرموسٹیٹ کا پارا اپنا نہیں ہوتا، جو بھی ہو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تھرموسٹیٹ ایڈجسٹ کرتا ہے نا. اگر آپ تھرمامیٹر بن جائیں گے تو کبھی آپ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، کبھی بالکل ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. نو، ٹرائی ٹو بی اے تھرموسٹیٹ، ایڈجسٹ یور سیلف. دس از اے ویری امپورٹنٹ کوالٹی آف اینی ہیومن بینگ.